سول سروسز ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی اور ترمیم یہ ہے کہ اس کی شق اے آ گئی 15A شاید، اور اس کے مطابق سول سرونٹس کو یا ان کی فیملی کے وہ افراد جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں یا زندگی انجوائے کر رہے ہیں، اب وہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ نہ صرف خود سول سرونٹس بلکہ ان کے بچے، بیگم، سب اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، اور اس ڈکلیریشن کے بعد، بلکہ بعد نہیں، اس ڈکلیریشن کے تحت ان سول سرونٹس کو اپنے اثاثوں کا ڈکلیریشن دینا ضروری ہوگا۔ اچھا ناظرین، پتہ نہیں اس بات کو کتنا اہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم اسے بہت ہی اہم سمجھتے ہیں، اور میں نے بھی پورا ایکٹ اور اس میں ترمیم نہیں پڑھی، لیکن ان افسروں کی، یعنی گریڈ 17 سے اوپر جتنے افسر ہیں، ان کی بیرون ملک جائیدادوں کا ڈکلریشن اگر نہ کیا گیا تو ان کے ساتھ کچھ اور طریقے سے بھی نپٹا جائے گا۔ حکومت نے یہ ترمیم اہم ترین قومی مفاد میں کی ہے، اور میری تجویز ایک اور ہے کہ میڈیا کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ ملک کے اندر اور بیرون ملک جہاں بھی ضرورت محسوس کریں، وہ اس جائیداد کے بارے میں متعلقہ محکمے کو آگاہ کریں، اور اس سے حکومت کو جو کچھ حاصل ہو اس میں میڈیا کا بھی ایک حصہ ہو۔ خدا جانے یہ ترمیم حکومت کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈکلیریشن نے بہت سارے راستے کھول دیے، نشاندہی کر دیا۔ مثلا آپ تلگنگ کے دیہات میں، چکوال میں، حکومت اگر چاہے تو اس ترمیم سے بہت فائدہ اٹھا سکتی ہے، خاص طور پر بیرون ملک سے سرکاری افسروں کی جائیدادوں اور اثاثوں کے بارے میں جو کچھ اور جو بھی ان اثاثوں کی اطلاع کرے گا، اگر وہ ان کی اطلاع درست ہو جائے تو اس سرکاری افسر کو نہ صرف نوکری سے نکال دیا جائے بلکہ ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں، اور ضبط کرنے سے بھی زیادہ صرف اگر ٹیکس انہیں پے کرنا پڑ جائے۔ یہ ایسی جائیدادیں ہیں جو بیرون ملک ہیں اور جن کے بارے میں ان افسروں نے کوئی طریقہ کر رکھا ہے۔ عام طور پر تو ایسی جائیدادیں ساری کی ساری ان کی بیگمات کے نام ہیں، اور انہوں نے غالباً یہ طریقہ کہیں ایسے نکالا ہوگا کہ وہ جائیداد ایسے رکھی ہوگی کہ اس میں حکومت کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ لیکن اب یہ تو ترمیم کی تفصیلات پڑھ کے ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی جائیداد ہیں اور جائیداد کے علاوہ ان کی تفصیل کتنی پاکستان کے عوام سے شیئر کی جائے گی۔